بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإن ماله من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس رواه مسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑنے کے لیے کہا گئے. ایمان والے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کے فرماتا گئے کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا گیا کہ آخر جنت کو کن لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، ان لوگوں کی صفات کیا ہوں گے، ان کی عادتیں اور خصلتیں کیا ہوں گی، ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران پارہ 4 کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ کہ اپنے پروردگار کے مغفرت کی طرف دوڑو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال تم کرو. دنیا کے اندر اللہ نے تم کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا گئے، تم دنیا کے اندر وہ کام کرو، وہ اعمال کو انجام دو جس کے ذریعے سے تم اپنے پروردگار کی مغفرت کو طلب کر سکو، جس کے ذریعے سے تمہارا پروردگار تمہاری مغفرت کر سکے. وَجَنَّةٍ اور جنت کی طرف دوڑو. جنت کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ ایسے تم اعمال کو انجام دو جس کی بدولت، جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے تم جنت کے قریب پہنچ جاؤ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت کو آخر کن لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعدت للمتقین کہ بلا شبہ جنت کو جو تیار کیا گیا ہے وہ متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. متقی کہتے کسے ہیں؟ متقی کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گئے ان چیزوں کو بجا لائے، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ان چیزوں سے رک جائے. اب متقین کی صفات کیا ہیں؟
کچھ صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا کہ متقین جن کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا گئے، جو جنت کے مستحق ہوں گے، جو جنت کے اندر داخل ہوں گے، ان کے صفات کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ نے جن کو لیے جنت کو تیار کر رکھا گئے، پہلی صفت ان کی کیا گئے؟ اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ ان کو مال دیا گئے اس مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشحالی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی جب خوشحال ہیں اس حالت کے اندر بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نیک کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کے اندر خرچ کرتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور اپنے پڑوس کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح مسجدوں کے اندر خرچ کرتے ہیں، مدرسوں کے اندر خرچ کرتے ہیں، خوشحالی کے اندر جب خوشحال ہوتے ہیں اس حالت کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اور اسی طرح والضراء، اور اسی طرح وہ جب پریشانی کے حالت کے اندر ہوتے ہیں، جب مجبور ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، اس وقت بھی اپنے مال میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ مال کو خرچ کرتے ہیں یعنی جو کچھ ان کے پاس مال گئے، پریشانی کے حالت کے اندر گئے، لیکن اللہ نے جو کچھ مال دیا گئے اس مال میں سے غریبوں کو دیتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر خرچ کرتے ہیں، مدرسوں کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ کب خرچ کرتے ہیں؟ جب وہ پریشانی کے حالت کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں مال کی کثرت اللہ کو پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کو دیکھتا ہے۔ بہت زیادہ مال خرچ کیا جائے اللہ کے راستے کے اندر لیکن اخلاص نہیں، تو ایسے مال پر اللہ کے ہاں کوئی ثواب نہیں۔ ریاکاری کے لیے مال خرچ کیا گیا، دکھاوے کے لیے مال خرچ کیا، لاکھوں روپے اس لیے خرچ کیا گیا تاکہ لوگ ہم کو بڑا کہیں گے، ثواب کی امید نہیں، ارادہ نیک نہیں، تو ایسے مال پر اللہ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اللہ کی طرف سے ایسے مال پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ایک آدمی مجبور گئے، پریشان حال گئے، لیکن ارادہ نیک گئے، اس ارادے سے خرچ کر رہا گئے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ خرچ کر رہا گئے، بھلے ہی وہ اگر 1 روپیہ بھی خرچ کر رہا گئے تو یہ 1 روپیہ اور جو دکھاوے کا 1 لاکھ خرچ کر رہا ہے اس پر بھاری ہوگا، کیونکہ اس نے اخلاص سے خرچ کیا گئے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا گئے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خوشحالی کے اندر بھی خرچ کرتے گئے اور پریشانی کے اندر خرچ کرتے گئے، یعنی جو کچھ مال گئے اس میں جو کچھ بھی ہو سکتا گئے، جو کچھ بھی بن پڑتا گئے وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے گئے۔ آگے 2 صفتیں اور اللہ نے بیان کیا گئے، والقادمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا جن لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا گئے وہ لوگ غصے کو پی جاتے ہیں۔ جب کوئی غصے والی بات ہوتی ہے، ان کے کوئی ایسا کام کوئی کر جاتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت کا واقعہ آیا، آپ کے چچا جان کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا، یعنی تمام شہیدوں کے سردار آپ کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کو ایک
شخص نے آپ کی ناش مبارک پہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا جان کی حالت کو دیکھا تو آپ غصے کے اندر ہو گئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا لی کہ جس نے میرے چچا جان کے ساتھ میرے چچا جان کی یہ حالت کی گئے، میں بھی ان سے بدلہ لوں گا۔ اسی وقت آیت کریمہ نازل ہوئی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے پیغمبر آپ اپنے غصے کو پی جائیے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، تو وہ لوگ جن کے لیے جنت کو تیار کیا گیا گئے وہ اپنے غصے کو پی جاتے گئے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے۔ اگر ان کو کوئی تکلیف دیتا گئے یا ان کے ساتھ ظلم کرتا گئے تو ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا گئے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہ پتہ چلا کہ اللہ نے جن کے لیے جنت کو تیار کر رکھا گئے وہ اپنے مال میں سے خرچے کرتے گئے، تنہا سختی کے اندر بھی خرچے کرتے گئے اور خوشحالی کے اندر بھی خرچے کرتے گئے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ نے متقین کی صفات بیان کیا گئے۔ شروع کے اندر تو اللہ نے فرمایا گئے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، قرآن ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کی صفات کیا ہیں؟ متقین کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ پہلی صفت ان کی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو کچھ بھی آپ نے بتلایا اس کو حق جانتے ہیں۔ مثلا ہم نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، ہم اس پر ایمان لائے۔ ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، اور اسی طرح جو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھا، لیکن اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلسرات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی تو ہم اس پر ایمان لائے۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان بالغیب، یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر دوسری صفت متقین کی اللہ نے بیان کیا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا نماز کو پڑھتے گئے، بلکہ یہ کہا گیا نماز کو قائم کرتے گئے۔ نماز کا پڑھنا الگ ہے اور نماز کا قائم کرنا الگ ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جو طریقہ گئے، جو فرائض گئے، جو نماز کے واجبات گئے، جو نماز کی سنتیں گئے، جو نماز کے مستحبات گئے، ان تمام کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز ہم پڑھے تو ایک تو نماز کا پڑھنا گئے، نماز کو ہم نے کسی بھی طریقے سے پڑھ دیا، اپنے منمانے طریقے سے پڑھ دیا، تو ایسی نماز کر یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ ہماری نماز تبھی مقبول ہوگی جب ہم اس طریقے پر ادا کریں گے جس طریقے پر اللہ کے محبوب پیغمبر نے حکم دیا گئے، اللہ کا جو حکم گئے۔ اس لیے ہم نمازوں کو سیکھیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ مال دیا گئے اس مال میں سے وہ خرچ کرتے گئے۔ تو اللہ نے اگر مال دیا گئے تو اس مال میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، یہ متقین کی صفات ہے۔ جو متقین بندے گئے، اللہ کے نیک بندے گئے، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے گئے۔ اور اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا
گویا کہ یہ ہم اللہ کے بینک کے اندر اپنے مال کو جمع کر رہے گے۔ میں نے جو حدیث پڑھی گئے اس حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کیا گئے۔ وہ حدیث پاک یہ گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے پاس مال ہوتا گئے، اگر اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا گئے تو لوگوں کو بتلاتا پھرتا ہے کہ میرا مال میرا مال، یعنی اگر مال اللہ نے دیا گئے تو لوگوں کو بتلاتا پھرتا گئے کہ میرے پاس اتنا مال گئے، اپنی گفتگو کے اندر بات چیت کے اندر اپنے مال کو ظاہر کرتا گئے، لوگوں کو بتلاتا گئے کہ فلاں جگہ میں نے یہ زمین لے لی اور فلاں جگہ پر یہ پلاٹ لے لیا، فلاں میں نے گاڑی لی۔ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ سامنے والا بھی جان جائے کہ میرے پاس مال ہے۔ اللہ نے اگر مال دیتا گئے تو انسان میرا مال کہتا گئے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ انسان کے مال کی 3 قسمیں ہیں، اور ان 3 قسموں میں سے صرف ایک مال جو گئے وہ انسان کے کام آئے گا، مرنے کے بعد آخرت کے اندر کام آئے گا، اور باقی جو 2 قسمیں کے مال ہے وہ دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گے۔ وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، کہ انسان کے پاس جو کچھ مال گئے اس مال میں سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ما اکل فافنا، اللہ نے جو کچھ مال دیا گئے اس مال کو انسان کھا کر ختم کر دے گا، یعنی اللہ نے جو مال دیا گئے عمدہ قسم کا کھانا غذا کھا کر ختم کر دے گا۔ جو کچھ بھی انسان کھایا اس کے پیٹ کے اندر گیا اور اس کے بعد بیت الخلاء کے راستے سے وہ مال کیا ہے باہر آ گیا، لہذا آخرت کے اندر اس مال کا کوئی فائدہ نہیں۔ ما اکل فافنا او لبیس فابلا، یا اللہ نے جو مال دیا گئے اس مال کو پہننے کے اندر خرچ کر دے گا، عمدہ لباس پر خرچ کر دے گا، عمدہ قسم کی شیروانی لے لی یا عمدہ قسم کا کوئی لباس خرید لیا، کوٹ پینٹ خرید لیا یا دوسری لباس خرید لیا، تو وہ لباس پہنے گا اور وہ لباس پرانا ہو جائے گا۔ لہذا اس کا بھی آخرت کے اندر یہ مال بھی یہ لباس آخرت کے اندر کام نہیں آئے گا۔ عمدہ غذا اگر کھایا گئے وہ غذا آخرت کے اندر کام نہیں آئے گی، وہ مال اس کا ختم ہو گیا۔ تیسرا جو مال گئے، مال کی جو تیسری قسمیں گئے، یہی قسم جو ہے اللہ کے یہاں کام آئے گی۔ او آتا فقتنا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے پاس جو مال گئے اور اس نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا، کسی غریب کی مدد کیا، کسی بیوہ کا سہارا بنا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، کسی مسجد کی تعمیر کے اندر خرچ کیا، کسی مدرسے کے اندر اس نے چندہ دیا، تو یہ مال جو گئے، یہ مال ایسا مال گئے کہ یہ مال جو گئے یہ اللہ کے بینک کے اندر جمع کر دیا کل قیامت کے دن۔ او آتا فقتنا، یعنی جو اللہ کے راستے کے اندر مال دیا، فقتنا اس کو ذخیرہ کر لیا، یعنی اس کو جمع کر لیا، کل قیامت کے اندر کام آئے گا۔ تو یہ مال جو ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اسی طرح بیواؤں کا سہارا بن رہے ہیں، یا اپنے پاس پڑوس کے اندر جو پریشان حال ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کے اندر یا مسجدوں کی ضرورت کے اندر خرچے کر رہے ہیں، در حقیقت یہ مال ہم اللہ کے بینک کے اندر جمع کر رہے ہیں۔ دنیاوی بینک کا آج حال کیا گئے؟ دنیاوی بینک کو تو کنگال ہو گئے ہیں۔ آپ اخباروں کے اندر کیا ہے روزانہ پڑھتے ہوں گے کہ آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ بینکوں کے اندر مال نہ جمع کیا جائے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر بینک ڈوب گیا تو بینک کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، آپ کو جو مال جمع کریں گے وہ مال آپ کو واپس نہیں ملے گا، کیونکہ بینک اگر کنگال ہو جا رہا ہے۔ یہ حال کس کا گئے؟ یہ دنیاوی بینکوں کا حال گئے۔ موجودہ صورتحال یہی گئے کہ آج کل دنیاوی بینک کے اندر زیادہ پیسہ آپ جمع نہ کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک کب ڈوب جائے کوئی بھروسہ نہیں۔
اور قانون کیا گئے؟ قانون یہ گئے کہ اگر بینک ڈوب جا رہا گئے تو جو گراہک ہیں بینک کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، بینک ڈوب گیا تو آپ کا پیسہ ڈوب گیا، آپ کا پیسہ نہیں ملے گا۔ یہ تو دنیاوی بینکوں کا حال گئے، لیکن آپ کے مال جو گئے آپ نے اللہ کے راستے کے اندر دیا، مسجدوں کے اندر خرچ کیا، مدرسوں کے اندر خرچ کیا، آپ کا کوئی پڑوسی غریب تھا اس کی آپ نے مدد کیا، تو یہ بینک کس بینک کے اندر آپ جمع کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی بینک کے اندر جمع کر رہے ہیں۔ یہاں پر کوئی دھوکہ دڑی نہیں، یہ بینک کبھی کنگال نہیں ہوگا، بلکہ اللہ جو ہے سقی گئے، آپ ایک نیکی کر رہے ہیں اور اللہ کے ہاں 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملنا گئے۔ تو اگر ہم جو کچھ بھی مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر رہے ہیں تو اس مال پر ہم کو سب ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح جو چیزیں مسجدیں گئے یا اسی طرح جو بھی چیزیں گئے، مردے نے میت نے کوئی ایسا کام کیا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اگر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے آج اگر اللہ نے ہم کو مال دیا گئے تو اس مال کا ہم صحیح استعمال کریں، کیونکہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مال والا جو تھا وہ قارون تھا۔ قارون کا حشر کیا ہوا؟ کبھی آپ قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں کہ قارون کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، بڑا تکبر کرتا تھا، بڑا غرور کرتا تھا۔ اللہ نے قرآن کے اندر 20ویں پارے کے اندر قارون کا نقشہ کھینچا گئے۔ قارون کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سنیے آج واقعہ اس شخص کا جو اس دنیا کے اندر سب سے مالدار تھا، جس کے مال و دولت کے چرچے گئے، قارون کے خزانے کے چرچے گئے۔ سب سے پہلے سنے کتنا مال اللہ نے دیا تھا، پھر اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ان قارون من قوم موسیٰ، کہ بلا شبہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی قارون تھا۔ کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اس نے غرور کیا، تکبر کیا اپنے قوم والوں پر۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اللہ نے اس کو اس قدر خزانے سے نوازا تھا، اس قدر مال و دولت سے نوازا تھا، إِنَّ مَفَاتِحَهُ، کہ بے شک اس کی کنجیاں، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة أولي القوة، کی بڑی طاقتور جماعت بھی اس کی چابیوں کو اٹھانے سے عاجز رہتی۔ یعنی جو خزانے تھے قارون کے، جو خزانے تھے، جو خزانے کی جو چابیاں تھی، بڑی طاقتور لوگ بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یعنی اللہ نے اس کو اس قدر مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن اس نے اس زمین پر غرور کیا، تکبر کیا، پھر انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ پورا واقعہ تو بڑا لمبا گئے، اس لیے صرف انجام کو، آغاز اور انجام کو بیان کر دیا جا رہا ہے، پھر کبھی موقع ہوگا تو پورا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ تو قارون کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ اللہ نے زمین کے اندر قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ قارون کو اور اس کے تمام جو چاہنے والے تھے، جو قارون کے لوگ تھے، تمام لوگوں کو اللہ نے دھسا دیا، وہ زمین کے اندر دھستا ہی گیا۔ کیونکہ اگر اللہ نے دیا گئے، اس مال کے اندر اگر اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہ کیا گیا تو وہ مال بیکار ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر اگر آپ نیک کام کے اندر مال کو خرچ کر رہے ہیں تو شیطان آپ کو فقر کا ڈر دلائے گا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان فقر کا اندیشہ دلاتا ہے۔ آپ نیک مال، اگر آپ اپنے مال کو نیک جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ آپ خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، لیکن اگر غلط کاموں کے اندر آپ خرچ کر رہے ہیں
تو وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور شیطان برائی کا حکم دیتا گئے۔ جب انسان برے کام کے اندر خرچ کرتا گئے، ناجائز کاموں کے اندر انسان خرچ کرتا گئے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب نیک جگہوں پر خرچ کرتا گئے، مسجدوں کے اندر خرچ کرتا گئے، مدرسوں کے اندر خرچ کرتا گئے، تب اپنے جیب پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ ناجائز کاموں کے اندر، ناچ گانوں کے اندر، یا اسی طرح جو ناجائز کام ہیں، دکھاوے والے کام ہیں، اس کے اندر تو وہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر دے گا، لیکن جب مسجد میں خرچ کرنے کی باری آئے گی، مدرسے میں خرچ کرنے کی باری آئے گی، تو یہ چاہے گا کہ کم سے کم روپیہ خرچ کرے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان اس کو عار دلاتا گئے۔ تو اللہ نے اگر مال دیا گئے تو ہم اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں، تاکہ یہ مال جو ہم خرچ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو سکے، ہم کچھ یہ ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ مال خرچ کریں، جو آپ کی آمدنی ہے اس مال میں سے کچھ مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں، لیکن شرط یہی ہے اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو بلکہ اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں۔ ماشاءاللہ۔